ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، رہنے دو درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالی اپنے نبی کے ذریعے اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی محمد علیہ السلام کی محنت اور آپ کی زندگی میں آنے والی تکلیفوں کا نتیجہ دینا چاہتے ہو نتیجہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس ضمن میں کچھ چیزیں گزشتہ جمعات میں آپ حضرات نے سنی۔ کہ نبی علیہ السلام جہاں اللہ کی توحید کا درس دیا کرتے تھے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقوی کا حکم دیا، حرام حلال میں تمیز کروائی،
وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں پیار اور محبت کا بھی درس دیا۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اللہ چاہے گا اسے معاف کرے گا، لیکن اگر حقوق العباد میں انسان نے کمیاں کوتاہیاں کی، دنیا میں دنیا والوں پر ظلم اور زیادتیاں کی، تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جن پر ظلم ہوا ہے وہ اللہ کی عدالت میں معاف نہ کر دے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے جو بھی ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں وہ دنیا میں مظلوم سے معافی مانگ لے۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، یا ناحق طریقے پر مال ہضم کیے ہیں، جس قسم کی زیادتیاں ہوئیں، الزام تراشیاں ہوں، بہتان ہوں، غیبتیں ہوں، چغلیاں ہوں، کسی قسم کی بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو جن پر زیادتی آپ نے اور میں نے کی ہے ان سے معافی مانگ لیں۔ یقینی جن سے معافی مانگی جا رہی ہے ان میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ عفو اور درگزری سے کام لیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آج اس سے غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں بہت ساری غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی۔ جب میں کسی کو معاف کروں گا تو دوسرے مجھے معاف کریں گے، اور یہ عفو اور درگزری اگر آپس میں پیدا ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ حضرات کو میں نے سنائی تھی کہ ایمان کی مٹھاس اور چاشنی اس میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے نہیں بلکہ کرنی ہے، تو سب سے زیادہ محبت کے لائق حامل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری چیز پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی تھی کہ تم دنیا میں اگر کسی سے محبت کرو تو وہ اللہ کے خاطر کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے۔ یہ ہے ایمان کی مٹھاس، اس میں ہے ایمان کی چاشنی۔ جب ہماری آپس میں محبت ہوگی نا، پیار ہوگا، اخوت اور بھائی چارگی ہوگی، تو بہت سے اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ بن مٹھی، یہ مکہ بن جاتی ہے، یہ انگلیاں اگر بند ہو جائیں، ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، محبت ہو، پیار ہو، اگر یہ انگلیاں آپ کی اکیلی ہیں، تنہا تنہا ہے، کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ حیثیت ہے لیکن اگر یہ مل جائیں تو یہ مکہ بن جاتی ہے۔ سامنے والے کو آپ انگلیاں مارتے رہیں، اگرچہ اس کو تکلیف ہوگی، تھپڑ بھی ماریں گے تکلیف ہوگی، لیکن جب مکہ رسید کریں گے نا آپ دشمن پہ، اس کو پتہ چلے گا۔ تو ہمارا آپس میں مل کر رہنا، پیار اور محبت سے رہنا، مودت سے رہنا، عفو اور درگزری سے رہنا، یہ ہماری کامیابی کا سبب، یہ ہماری کامرانیوں کا سبب ہے۔ جب ہمارے دل پھٹے ہوئے ہوں گے، دلوں میں نفرتیں ہوں گی، بغض اور عداوت بھرا ہوا ہوگا، کینہ ہوگا، الزام تراشیوں میں، عیب جوئیوں میں، غیبتوں میں اور آپ زندگی گزاریں گے، کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ دل پھٹے ہوئے ہیں۔
ایک دوسرے کے لیے پیار محبت اور جگہ نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن بھی اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے آپس میں محبت سے رہو. اگر آپس میں تم پیار محبت مودت اور اتحاد والی زندگی نہیں گزارو گے تو فتذهب ريحكم، اللہ تمہاری ہواؤں کو اکاڑ دے گا. اللہ نے یہاں یہ کہا کہ اللہ تمہاری ہوائیں نکال دے گی. 50 لاکھ کی گاڑی آپ خرید لیں، بڑی اچھی گاڑی ہے، بہت اچھی، ہر سہولت اس میں موجود. جب تک ٹائروں میں ہوا ہے نا وہ گاڑی چلے گی. اور جس وقت ٹائروں میں ہوا نکال دیں آپ ٹائروں سے، وہ لاکھوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، وہ نکلی ہوئی ہوا اس گاڑی کو چلنے نہیں دے گی. وہ سب کی سب بیکار. رب العالمین نے مثال دے کے فرمایا کہ میں تمہاری ہوائیں نکال دوں گا، ہوائیں تمہاری جو ہے وہ نکل جائیں گی، تم اکھڑ جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو. اسی لیے آپس میں مل کے پیار سے محبت سے رہنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ دیگر قومیں جو ہیں وہ تم پر غالب آ جائیں گی، اور اس طرح دنیا کی قومیں قوتیں اور طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا انسان دسترخوان دیکھ کر کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو نا تو شادی بیاہ میں دیکھیے جہاں بوفے لگے ہوئے، تھوڑا سا برتن، بزرگ ہمارے مسکرا رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آپ دیکھیں شادی حالوں میں جا کے میزبان کھانا کھولتا نہیں ہے، صرف غلطی سے برتن کا ڈھکن گر جاتا ہے، ابھی وہ چولہا ہی جلا رہا ہوتا ہے، پانی گرم کر کے آپ کے کھانے کے لیے بندوبست کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے برتن ٹوٹتا ہے، قوم جو ہے وہ فوراً کرسیوں سے اٹھتی ہے اور اس طرف دوڑ پڑتی ہے، اور کھانا کھل جائے تو پھر تو وہ حال ہوتا ہے جس کی انتہا. حالانکہ دوپہر کو گھر میں کھا کے گئے ہیں، شام کو چائے پانی یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، سردیاں ہیں تو جاتے ہوئے مونگ پھلی اور تمام چیزیں آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے گئے ہیں. جو گٹکے اور چھالیا کے عادی ہیں ان کے منہ میں تو وہاں بھی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کھانا کھلتا ہے وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد نہیں ہوگی؟ یہ یاد رکھیے کہ تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی مواقع ایسے تھے کہ کبھی بھی اللہ اکبر کثرت قلت پر اگرچہ بسا اوقات غالب آئی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کتنے مواقع ایسے آئے ہیں کہ قلت جو ہے وہ کثرتوں پر غالب آ گئی. لیکن یہ قوت، یہ طاقت، یہ کامیابیاں، یہ فراوانیاں، یہ فتوحات یہ کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ یہ تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. اللہ کی طرف سے اگر مدد اور نصرت ہوگی تو رب العالمین کی طرف سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جائے گا. ہم اپنے مال اور اپنے اسباب پر، اپنی قوت پر، اپنی پارٹی پر، اپنی اکثریت پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں. ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے. ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر تقوی موجود ہے. کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ کہیں ہم سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام تو نہیں ہو رہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے؟
ढूंढें, तलाश करें, और उन तमाम खामियों को मैंने भी, आपने भी, तमाम मुसलमानों ने अपनी जिंदगी से दूर करना है। तभी मुझे और आपको कामयाबी का हुसूल होगा। अल्लाह फतह से, कामयाबियों से मुझे और आपको हमकिनार करेगा। जरूरत है आपस में मोहब्बत और प्यार की। सहाबा ने पूछा, गैर कुव्वतें, गैर कौमें मुसलमानों पर इस तरह टूटेंगी जैसे एक भूखा खाने पर दस्तरखान पर टूटता है। अल्लाह के रसूल, क्या हम तादाद में कम होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना ना, तादाद तुम्हारी बहुत होगी। शायद जमानों में और वक्तों में कभी तुम्हारी तादाद ऐसी ना हो। मैं ये बात कह रहा हूं दीगर हदीसों को मिलाते हुए, सामने रखते हुए। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में नहीं फरमाई, आपने फरमाया कि तुम्हारी तादाद बहुत होगी, कसीर तादाद में तुम होगे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, दीगर कौमें जो है वो तुम पर इस तरह टूटेंगी जैसे भूखा खाने पे टूट पड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, अगरचे तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर पर, छालों में, लहरों में, समंदर पे जो तुम झाग को तैरते हुए देखते हो, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी हैसियत होगी। झाग की हैसियत है कोई? कुछ भी हैसियत नहीं। पानी के ऊपर झाग बनता है, गुब्बारे फूलते हैं और इतने नजर आते हैं। जब छालें आ रही होती है सामने से समंदर पे, आपने देखा ना, जब छाल आ रही होती है तो ऐसा लगता है कि झाग ही झाग है, फूले हुए गुब्बारे ही गुब्बारे, पानी नजर नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पानी तो अगरचे उसमें है, लेकिन उस पानी पर, छालों में, उस पानी की मौजों के ऊपर जो झाग तुम्हें नजर आ रहा है, जो गुब्बारे तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम्हारी हैसियत बिल्कुल ऐसी होगी। क्यों? वजह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ पैदा हो जाएगा और दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ जो है वो निकल जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत आपने सुनी ना। अल्लाह के रसूल बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत, नबी अलैहिस्सलाम हलीम भी थे, बाअखलाक भी थे, प्यार और मोहब्बत करने वाले भी थे, इंतहाई नरम दिल थे। लेकिन दुश्मन की कैफियत यह होती थी कि अगर एक महीने की मसाफत पर दुश्मन होता, या दुश्मन से अल्लाह के रसूल एक महीने की मसाफत पर होते और दुश्मन को पता लग जाता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला मकाम पर मौजूद है और आपका रुख हमारी तरफ है, अल्लाह अकबर, दुश्मन एक महीने की मसाफत पर भी होता तो वहां पर थर थर कांपना शुरू कर देता था। इतना रौब था, इतना रौब, मुसलमानों का इतना रौब। एक एक सहाबी का अगर वाकया मैं आपको सुनाऊं तो आपकी अक्ल हैरान होगी। आप समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं और सारी चीजों का, बहुत सी चीजों का आपको इल्म है, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की कैफियत, अल्लाह के रसूल बड़े हलीम, बड़े करीम, बड़े बुर्दबार, मुसलमानों के साथ ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मोहब्बत नहीं करते बल्कि गैरों से भी प्यार किया करते थे। इंसानों में ही मोहब्बत आम नहीं थी, बल्कि अल्लाह के नबी जानवरों से, अल्लाहु अकबर, जमीन पर चलने वाले जानवरों, कीड़ों मकोड़ों से भी अल्लाह के नबी प्यार और मोहब्बत करते। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने नबी को हमने तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के दुनिया में मबऊस फरमाया गए। इतने हलीम, इतने बुर्दबार, इतने नरम दिल, इतना रहीमाना और करीमाना अंदाज अल्लाह ने अपने नबी को दिया है। लेकिन जब रौब की बात आती है, दबदबे की बात आती है, दुश्मन एक महीने की मसाफत
मोहब्बत पर भी अगर हो वहां थर थर कांपना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा, जब दुश्मन हम पर इस तरह टूटेगा जिस तरह भूखा दस्तरखान और खाने पे टूटता है, अल्लाह के नबी ये बताइए कि हम तादाद में कम होंगे? महबूब ने फरमाया, नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन समंदर की छालों पर जो झाग तुम्हें नजर आता है उस झाग की सी तुम्हारी हैसियत होगी। दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम से साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी वहन क्या है, वहन क्या है, बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते गए, वहन इसे कहते गए कि तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तुम मौत से डरने लगोगे। वहन इसे कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दुनिया की मोहब्बत के खातिर अपने मफाद में सारी जिंदगी तुम काम करोगे। मैंने पहले जो आपको हदीस सुनाई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, ईमान की चाशनी उसमें है कि दुनिया जिंदगी में, कायनात में अगर सबसे ज्यादा तुमने मोहब्बत करनी है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से करनी है। दूसरा ईमान की चाशनी इसमें है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दुनिया में किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। दुनिया में तबाही और बर्बादी का सबब कौन सी चीज बनेगी? वो ये बनेगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे माशरे में, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी और अपनी मौत से तुम डरोगे। जब दुनिया की मोहब्बत होगी तो आखिरत को भूल जाओगे, मौत से डरोगे तो दीन का काम नहीं करोगे, जिहाद नहीं करोगे, दीगर मामलात में तुम्हारी दिलचस्पियां नहीं होगी। ये तुम्हारी तबाह बर्बादी का सबब बन जाएगा। हाय मौत, हाय मौत, हाय मौत। दुनिया की मोहब्बत, आज दुनिया की मोहब्बत में ही तो हम गलतियां करते हैं। आज जो कुछ हो रहा है, हम लड़ जाते हैं आपस में। किस लिए लड़ते हैं? दुनिया के लिए। विरसे, तकरे, तरका, माल, जायदाद। बाप मरा नहीं, मां भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों के जो अपने बाप की जिंदगी में, बाप की मेहनत और उसकी कमाई में से कहते हैं कि जी हमारा हिस्सा दीजिए। और जालिम, तेरा क्या है? ये सब तेरे बाप का है। आज अगर तू अपने बाप की जिंदगी में जो भी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अंत व मालुका लिअबीका, तू और तेरा माल कमाया हुआ, तेरी जिंदगी की सारी मेहनत जो है वो तेरे बाप की है। जिस तरह वो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे बाप को भी यही कहा कि इंसाफ के तकाजों को तूने पूरा करना है, लेकिन जो कुछ तूने अपनी जिंदगी में कमाया है वही नहीं बल्कि तू भी तेरे बाप का है। यहां जिंदगी में मुतालबे कर रहे हैं, हमारा हिस्सा दो, आसीने चढ़ा लेते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, किसके खातिर? माल के खातिर। बाप इतनी अजीम हस्ती है लेकिन हमारे दिल में से बाप की मोहब्बत निकल जाती है। प्यारे पैगंबर के पास आने वाला आया, कहा अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह को जान चुका हूं, आप नबी है, मैं आपको मान चुका हूं, आपकी इताअत करूंगा, अल्लाह अकबर, नमाज़ें पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, ज़कात दूंगा, ये अमल करूंगा, वो अमल करूंगा, अरकान इस्लाम के जितने अमाल थे वो सारे कहता है सहाबी आने वाला, मैं सारी चीजों पर अमल करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तुझे मुबारक हो, ये सारे अमाल कर, लेकिन इन आमाल की कबूलियत अगर चाहता है तो इन आमाल की अदायगी के साथ साथ तेरी जिंदगी में यह चीज होनी चाहिए कि तेरा बाप तुझसे राजी हो। अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, ये सारी जिंदगी की सारी मेहनतों को अल्लाह ज़ाया कर देगा। तेरे माँ बाप तुझसे नाराज नहीं होने चाहिए। आज हमारी कैफियत है कि हमारा माल हमें मिलना चाहिए। कितने लोग रुल गए हैं। और माँ बाप को भी चाहिए अपनी जिंदगियों में अपना, जिस घर में वो रहते हैं वो कभी भी अपने बच्चों में तकसीम ना करें। वो मोहब्बत में आके कर देते हैं। और ये वही है बाप के जो
اکیلا تنہا اللہ اکبر 8 اور 10 بچوں کو پالتا ہے، وہ معمولی ننھی عمر کے اندر، ننھی منی عمر کے اندر ان کے ناز نخرے، ان کے دکھ، ان کی بیماریاں، ان کی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں بھی ناقابل تکلیفات کو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ برداشت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ دونوں مل کے 8 اور 10 بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ جب یہ ماں یا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ 10 مل کر اپنے ایک باپ کو نہیں دیکھ پاتے۔ افسوس نہیں ہے؟ اگر آج یہ غلطیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، معاشرے میں، اصلاح کر لیجئے۔ آپ کی نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، رفاعی امور پر دلچسپیاں لینا بیکار ہے۔ آج اگر میں نے اور آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، آپ کہیں کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کے امام کے پاس صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے جرم ہو گیا، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ کی معافی چاہتے ہو جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ کہا اللہ کے رسول، ماں میری دنیا سے جا چکی ہے۔ محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری خالہ تو ہے نا، خالہ کی خدمت کر لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اتنے عظیم رشتے ہیں، حالانکہ گناہ کیا ہے، معافی مانگو۔ ماں کی خدمت سے کیا تعلق؟ بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہاں اتنے احسان ہے تیری ذات پر، تیری ماں اور تیرے باپ کے، اور ان کے بعد اگر تجھے کسی نے محبتیں دی ہے تو تیری خالاؤں نے دی ہے۔ پھوپھیاں اپنے گھر میں ہوتی ہیں، ماں کا رجحان اپنے میکے کی طرف ہوتا ہے، آنا جانا ہماری شریعت نے عین انسان کی فطرت کے مطابق اصول بنائے ہیں۔ پھوپھیاں ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، یہ سب اپنی زندگیوں میں مست ہو جاتے ہیں، چونکہ ماں کا رجحان، تعلق جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، جوڑ اور ربط اور تعلق اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اسی نسبت سے وہ اپنی بہنوں کے بھی قریب ہوتی ہے۔ بہنیں اللہ اکبر اپنی بہن کے قریب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری ماں دنیا میں نہیں ہے تو اپنی خالہ کی خدمت کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اصول ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، موت کا ڈر تمہاری زندگیوں میں پیدا ہو جائے گا، یہ تمہاری تباہ و بربادی کا سبب بنے گا۔ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے پیار کرو۔ اللہ اکبر، دنیا میں ایک ایک نعمت رب نے تمہیں دی ہے، لیکن دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ سب سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے دل میں کس کی ہو؟ اللہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کی ایک ایک چیز کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، تمام رشتوں کا ذکر رب العزت نے یہاں پر کیا ہے۔ دنیا کے مال و متاع، کاروبار، تجارت، بزنس، تمہارا بینک بیلنس، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر یہ چیزیں اگر غالب آ گئیں، دنیا کی محبت اگر تم پر غالب آ گئی، پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب آنے والا نہیں بلکہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، آ چکا ہے اللہ کا۔ ہوش کے ناخن لے لیں۔ پھر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، لیکن دنیا میں بھی محبت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے محبت کریں گے تو عفو اور درگزری پیدا ہوگی، معافی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ میری اور آپ کی زبان پہ ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں یار، اس نے گالی دی ہے مجھے، کوئی نہیں، میرا بھائی ہے، آج ناراض ہے کل مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آج اگر اس نے مجھے گالی دی ہے کوئی بات نہیں، معاف کر کے تو دیکھے نا۔
اس لیے نہیں کہ کل وہ شرمندہ ہو کہ آپ کے گھٹنوں آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر یا گھٹنے ٹیک کر بیٹھے. یہ نیت ہوگی سامنے والا آئے گا شرمندہ بھی ہوگا, گھٹنے بھی آپ کے سامنے ٹیکے گا, نگاہیں بھی آپ کے سامنے نہیں اٹھا سکے گا, لیکن یہ ساری چیزیں ملیں گی لیکن رب کی رضا نہیں ملے گی, رب کی رضا نہیں ملے گی. اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے, اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھیے. جو بھی ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہے نا انسانوں سے, آپ کے اندر لاکھ بیماریاں ہیں, لاکھ گناہ ہیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں کچھ خوبیاں ہیں نا اس قسم کی, قیامت کے دن یہ خوبیاں بھی آپ کے کام آئیں گی اگرچہ آپ کے گناہ بھی ہوں گے. وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ کا فرمان, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام مسکرائے, تبسم فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو جب مسکراتے ہوئے دیکھا نا تو ہم بھی مسکرانے لگے, ہم بھی ہنس دیے. اللہ اکبر, ہم بھی ہنس دیے, ہم بھی مسکرا دیے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا, ایسا نہیں کہ پہلے نبی سے مسکرانے کی وجہ پوچھی بعد میں صحابہ ہنسے مسکرائے, یہ ہے نبی سے محبت. نبی کو ہنستے ہوئے دیکھا خود بھی ہنسنے لگے. پوچھنے والا پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو, کہا بس ایک ہی وجہ ہے, ایک ہی وجہ. کوئی لطیفہ ہے, کوئی ایسی بات کا نہیں. کس وجہ سے صحابہ مسکرائے تھے؟ اللہ کی قسم مسکرانے کی ایک ہی وجہ تھی کہ کائنات کے, اگرچہ کائنات کے امام کے مسکرانے کی وجہ صحابہ کو معلوم نہیں تھی, لیکن بس پیغمبر کو مسکراتے ہوئے دیکھا, اللہ اکبر, صحابہ بھی مسکرانے لگے. صحابی جا رہا ہے راستے میں, جاتے جاتے اللہ اکبر, رکا کرنے لگا, رکو میں 1 منٹ آتا ہوں. دوڑتا ہوا گیا, قضاء حاجت کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھے اور واپس آ گئے. پوچھا خیر تو ہے, خیر تو ہے؟ کہا پیشاب تو نہیں آ رہا تھا, لیکن ہاں میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا, نبی علیہ السلام کو پیشاب کی حاجت ہوئی, نبی علیہ السلام یہاں پر اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے تھے, بس چونکہ کائنات کے امام یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کی محبت نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. یہ ہے صحابہ, یہ ہے صحابہ, کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. صحابہ بھی مسکرانے لگے اور پھر حضرت عمر فاروق مسکراتے ہوئے پوچھتے گئے, اللہ کے نبی یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کیوں مسکرا رہے گئے, کیوں تبسم فرما رہے گئے؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے فرمایا, اے میرے صحابی, اے عمر, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی, نیکیوں بدیوں کو تولا جا رہا ہوگا. اے میرے بھی اللہ کی عدالت میں 2 شخص اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے اپنی نگاہیں نیچے رکھی ہوئی ہے اور گھٹنے زمین سامنے ہوں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتا ہے, ففاضت عینا رسول اللہ بالبکا, ہم نے کیا دیکھا, اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے, اللہ کے نبی کا ہنسنا مسکرا. اے میرے صحابہ, وہ بڑا دردناک دن ہوگا, بڑا خطرناک دن ہوگا, وہ بہت بڑا دن ہے. نبی علیہ السلام زار و قطار رونے لگے. نبی علیہ السلام پوچھیں گے, تفصیلی حدیث ہے, اللہ پوچھے گا ان دونوں میں سے ایک ظالم ہے, دوسرا مظلوم ہے. اللہ پوچھے گا ظالم سے کیا بات ہے, اور ظالم کہے گا کہ اللہ اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے, مجھ پر ظلم کیا ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ بدلہ چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن پھر یہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے حوالے سے کہ مظلوم کی جتنی نیکیاں ہیں, ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں, ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں, وہ مظلوموں میں اللہ تقسیم کر دے گا, اور ظالم کو جہنم میں اور مظلوم کو
जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन यहां पर कैफियत यह होगी कि मजलूम की नेकी, जालिम की नेकियां जो है वो खत्म हो चुकी है, उसके पल्लू में कुछ भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से वो मजलूम कहेगा कि अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया है। अल्लाह कहेगा ठीक है इसने तुझ पर जुल्म किया है, लेकिन जरा अपनी निगाहों को उठा तो सही। मजलूम तो कह रहा है मुझे जन्नत में जाना है, इसे जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह कहेगा अपनी निगाहें उठा, इरफा बसरक, अपनी निगाहें उठा। वो अल्लाह के कहने पर निगाहें उठाएगा। अल्लाह कहेगा सामने देखो, जन्नत दिखाई जाएगी, बड़ा खूबसूरत, बहुत कीमती महल। जब उसकी नजर पड़ेगी तो वह आंखें उसकी खुली की खुली रह जाएंगी। और अल्लाह कहेगा पता है ये किसका है, ये किसका? वो मजलूम कहेगा अल्लाह इसका हुस्न, उसका जमाल, उसका तूल अर्ज, उसकी खूबसूरती तो ये बताती है कि तेरे नबियों में से किसी नबी का है ये महल। अंदाजा कर सकते हो, सिद्दीकीन में से किसी का है, शुहदा में से किसी का है। अल्लाह कहेगा नहीं, ना किसी नबी का है, ना किसी सिद्दीक का है, ना किसी शहीद का है, ये तो उसका है आज क़यामत के दिन जो इसकी कीमत अदा करते। अल्लाह क़यामत के दिन कैसे इसकी कीमत, ना तो यहां दिरहम है, ना दीनार है, ना रियाल है, ना रुपया है, ना कुछ है। कौन आज क़यामत के दिन इसकी कीमत अदा करे? दुनिया में भी अगर तो इसकी कीमत मांगता दिरहम और दिनार की सूरत में, तो दुनिया में भी कोई इतना जुर्रतमंद नहीं था, दौलतमंद, कि जो इसकी कीमत अदा कर दे। आंखें फटी की फटी रह गई है। अल्लाह कहेगा हाँ इसकी कीमत अदा कर सकता है, दुनिया में नहीं, आज क़यामत के दिन भी इसकी कीमत अदा कर सकता है। अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन फरमाएगा वो तू है। अल्लाह मैं, और इसकी कीमत ये कैसे हो सकता है? रब्बुल आलमीन फरमाएगा हाँ तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। अल्लाह से वो पूछेगा अल्लाह इसकी कीमत फिर बता है क्या? जब तू कहता है कि मैं इसकी कीमत अदा कर सकता हूं तो यकीनी ये तू कह रहा है, तू सच बोलता है। अल्लाह इसकी कीमत बता। अल्लाह कहेगा इसकी कीमत सिर्फ ये है, जालिम को आज माफ कर दे। अल्लाह कहता है ये जन्नत में तुझे अता कर दूंगा, इस जालिम को माफ कर दे। और उलमा कहते हैं वो कहेगा अल्लाह बस इतनी सी कीमत, उस दिन तो ये इतनी सी लगेगी ना, और आज पहाड़ लग रही होती है, हम इसको माफ कर दें? ये कैसे हो सकता है कि जी एक अरसा गुजर जाता है, हम एक दूसरे के घरों में मामूली सी बातों को मैं और आप इतना बड़ा बना देते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। सामने वाला मेरी और आपकी मिन्नतें कर रहा है, वो रस्म भी निभा रहा है या कुछ भी कर रहा है, दिखावे के लिए अमल कर रहा है। आप और मैं तो अल्लाह के लिए अमल कर सकते हैं ना, वो दीन से दूर है। मैं तो, और आप और मैं जो है वो तो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। उसमें और मुझ में फर्क होना चाहिए। वो सारी रस्म निभा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। वो मेरे घर में आ रहा है, मैं उसके घर में नहीं आ रहा। वो मुझे सलाम कर रहा है, मैं उसे सलाम नहीं कर रहा। बदनसीब वो नहीं है, बल्कि बदनसीब मैं हूं। जो इसकी कीमत अदा करेगा अल्लाह मैं इसको माफ करता हूं। अल्लाह कहेगा ठीक है, हाथ पकड़ अब इसका। अल्लाह पकड़ लिया, करना क्या है बोल। अब अल्लाह कहेगा इस जन्नत में तू ही नहीं बल्कि ये भी तेरे साथ जाएगा। और उलमा कहते हैं इसमें वो खूबी थी जालिम के अंदर, अगरचे ये जुल्म तो करता था, लेकिन दुनिया में अगर इस पर जुल्म किया जाता था तो ये अल्लाह के लिए उसे माफ कर देता था। आज क़यामत के दिन ये काम। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फासलिहु ज़ाता बैनिकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ ईमान का दावा और ऐलान करने वालों, खुश नसीबो, फासलिहु ज़ाता बैनिकुम। दिलों में जितनी रंजिशें हो, जितनी कदूरतें हो, जितनी अदावतें हो, जितना तुम्हारा दिल दुखाया हुआ, अल्लाह के लिए उसको माफ कर दिया करो। आपस में सुलह करो, आपस में मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। अल्लाह ये अमल तुम्हारे लिए